ویئرز آپ اکثر 5th جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے اس کے بارے میں شاید ہی کسی نے سن رکھا ہو۔ عام آدمی کے لیے آج 5th جنریشن وار جیسی اصطلاحات نہایت ہی فینسی ہیں اور وہ اسے اپنی سمجھ سے بالاتر سمجھتا ہے۔ آخر 5th جنریشن وارفیئر ہے کیا؟ 5th جنریشن وارفیئر کس طرح سے گزشتہ جنریشن کی جنگوں سے مختلف ہے؟ دنیا کی اس سب سے خطرناک جنگ سے افواج پاکستان کیسے نمٹ رہی ہے؟ کیا 5th جنریشن وار صرف فوج نے لڑنی ہے یا ہم بھی اس جنگ میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ جہاں انسان نے تمام شعبہ زندگی میں ترقی کا سفر طے کیا ہے، وہاں پر اس نے دیگر اقوام پر ذات، رنگ و نسل اور مذہب کی بنیاد پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے جنگی طریقوں اور حکمت عملیوں کو بھی پروان چڑھایا ہے۔ جنگی ماہرین نے ان طریقوں کو مختلف جنریشنز میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے ہم ان جنگوں کی جنریشنز پر مختصر بات کر لیتے ہیں۔ فرسٹ جنریشن وار میں فریق آمنے سامنے آ کر تلواروں سے لڑا کرتے تھے۔ فرسٹ جنریشن وار میں طاقت کا مطلب بڑی فوج ہوتا تھا۔ اس میں جیت کا معیار جسمانی طور پر مضبوط اور بہترین جنگی مہارت کی حامل افرادی قوت پر مشتمل ایک بڑی فوج کو سمجھا جاتا تھا۔ ماضی کے فاتحین جیسا کہ سکندر اعظم سے لے کر نپولین کی لڑائیوں، میکسیکن جنگ آزادی اور امریکہ کی جنگ آزادی اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ پہلی جنریشن کی جنگوں میں چاقو، چھریاں اور تلواروں وغیرہ جیسے ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا تھا اور جو فوج تعداد میں زیادہ ہوتی تھی وہ طاقتور سمجھی جاتی تھی۔ پھر جب بندوقیں اور توپیں ایجاد ہوئیں اور ان کے ذریعے جو جنگیں لڑی جانے لگیں تو ان جنگوں کو سیکنڈ جنریشن وارز کا نام دیا گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق دوسری جنریشن کا آغاز بارود کی ایجاد سے ہو گیا تھا۔ بندوق کی ایجاد سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک کی جنگیں اس کی مثالیں ہیں۔ ان جنگوں کا دور 19ویں صدی کے وسط تک جاری رہا۔ تھرڈ جنریشن وار میں بارڈرز کے علاوہ دشمن ملک کی سرحدوں کے اندر کافی گہرائی تک کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ ہوائی جہاز، ٹینک اور لانگ رینج آرٹلری کا استعمال کر کے اس کیٹیگری کی جنگ میں دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ویتنام وار، کورین وار اور گلف وار تھرڈ جنریشن وار فیئر کی مثالیں ہیں۔ فورتھ جنریشن وار نے سیاست اور جنگ، عام شہریوں اور فوجیوں میں فرق کو یکسر بھلا دیا۔ تمام جنگی قوانین سے آزاد اس جنگ نے کسی ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کو اپنا ہدف بنا لیا۔ مثال کے طور پر دہشت گردی اور گوریلا وار فیئر کے ذریعے دشمن ملک کے قومی اثاثوں اور سول شہری آبادی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ افغانستان، عراق اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اس کی مثالیں ہیں۔ 5th جنریشن وار یا ہائبرڈ وار میں بھی 4th جنریشن کی طرح دشمن کے سامنے آئے بغیر کسی ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے خطرناک جنریشن آف وارفیئر ہے کیونکہ جدید دور میں روایتی محاذ کی بجائے دیگر بہت سے محاذوں پر لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔ ان محاذوں میں سفارتی، معاشی، نظریاتی اور سائبر محاذ شامل ہیں۔ ان کا مقصد کسی بھی ملک کے کونے کونے تک رسائی ہے۔ 5th جنریشن وار سچ اور وہم، حقیقت اور مبالغے کے درمیان کھیلی جانے والی جنگ ہے۔ یہ کلچرل اور اخلاقی پہلوؤں پر کھیلی جانے والی وہ خطرناک جنگ ہے جو کسی ملک کی فضا میں بگاڑ پیدا کر کے اس ملک کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرتی ہے، جس سے ملک سفارتی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے ملک معاشی بدحالی کا اس قدر شکار ہو جاتا ہے کہ وہ ایک روایتی جنگ لڑنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ لیکن یہ جنگ کسی ملک کے خلاف لڑنے کے لیے اس ملک کے سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی اور اخلاقی پہلوؤں کو بغور مطالعے کے بعد لڑی جاتی ہے۔ شاطر ذہن اس مطالعے کے بعد اس ملک کے پہلے بیان کیے گئے ستونوں کو ہلانے کے لیے کمزوریوں کو تلاش کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اس تکنیک میں اس ملک کی طاقت کو کم کرنے کے لیے افواہوں اور منفی حکمت عملی کی مدد سے لوگوں کا ذہن بدلا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ اعصاب کی جنگ ہے جس میں کسی قوم کے نظریے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان اس جنگ سے 2 دہائیوں سے نبردآزما ہے اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 5th جنریشن وار یا ہائبرڈ وار افواج پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، جبکہ در حقیقت یہ 22 کروڑ عوام کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ملک قوم سے بنتا ہے اور ایک قوم آئیڈیالوجی یعنی نظریے پر بنتی ہے۔ اس لیے ایک ملک کو توڑنے کے لیے اس قوم کے نظریے کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور جب نظریہ ختم ہو جائے تو قوم کا وجود باقی نہیں رہتا، بس لوگوں کا ایک بے سمت ہجوم باقی رہ جاتا ہے۔ البتہ یہ طریقہ کار کوئی نیا نہیں، سقوط ڈھاکہ بھی در حقیقت اس طریقہ کار کا نتیجہ تھا۔ لیکن اب ہائبرڈ وار یعنی 5th جنریشن جنگ خطرناک اس لیے ہو گئی ہے کہ اس کا ایک نیا میدان جنگ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔
جس میں سوشل میڈیا سر فہرست ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک اور ٹویٹر صارفین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ صارفین کی سوشل میڈیا کی حساسیت سے لا علمی کی بدولت سوشل میڈیا کے بے تحاشا استعمال نے بندر کے ہاتھ میں ماچس دینے کا کام کیا ہے۔ دشمن نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وطن عزیز میں انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کئی لابیز اس مشن پر لگا دی ہیں۔ یہ لابیز دشمن ملک کی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹوں اور بے ضمیر لوگوں پر مشتمل ہیں۔ کئی ابن الوقت دشمن ملک سے پیسے کے عوض اپنے وطن سے غداری کرنے پر آمادہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی پہچان بہت آسان ہے، یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان کی مخالفت میں ہر وقت بیان دیتے نظر آئیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنا ملک دشمنی نہیں ہے، مگر کسی پالیسی کی آڑ لے کر بالواسطہ یا بلا واسطہ ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں، تاریخ، ثقافت اور دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلانا جن کا مقصد صرف اور صرف قوم میں مایوسی پھیلانا ہو، درست نہیں ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ قومی اعتماد اور یقین کو پست کرنے کے بعد حملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر کام کرنے والی چند اہم لابیز پر نظر دوڑائیں تو ہمیں مندرجہ ذیل لابیز بڑی آسانی سے دیکھنے کو مل سکتی ہیں، جیسا کہ اینٹی ملٹری لابی۔ ہمارا دشمن یہ بخوبی سمجھتا ہے کہ افواج پاکستان اور عوام میں زبردست ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پاکستانی عوام افواج پاکستان سے دلی محبت کرتی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس پاک دھرتی پر کوئی مشکل آئے تو قوم نہ صرف افواج پاکستان پر اعتماد کرتی ہے بلکہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ قوم کا فوج پر یہی اعتماد اور محبت فوج کا مورال بلند کرتی ہے۔ دنیا میں جدید اور بہترین اسلحے سے لیس کئی افواج موجود ہیں، لیکن پاکستانی فوج وسائل کی کمی کے باوجود دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ یہی عوامی طاقت ہے۔ افواج اسلحے سے نہیں بلکہ عزم و ولولے اور عقیدے سے ناقابل تسخیر ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی افواج کا ایک وصف اور ستون اللہ پر مکمل ایمان اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا ہے، جبکہ پاکستانی قوم اس نعرے پر لبیک کہنا وہ طاقت ہے جو دشمن کے ناپاک عزائم کے پورا ہونے کی راہ میں حائل ہے۔ یہ طاقت اسلحے یا لاکھوں کی تعداد میں فوجیوں سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس طاقت کا توڑ تو نیوکلیئر انرجی بھی نہیں ہے، لہذا دشمن نے اس طاقت کو توڑنے کے لیے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لے لیا ہے۔ اینٹی ملٹری لابی ہزاروں کی تعداد میں اکاؤنٹس بنا کر چند وطن فروشوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہر وقت ہر موقع پر افواج پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتی ہے۔ جھوٹی افواہیں پھیلا کر قوم کو ورگلانا چاہتی ہیں تاکہ فوج کا مورال ڈاؤن کر سکیں، لیکن سلام پاکستانی قوم کو کہ جب بھی کبھی فوج کی حرمت پر بات آئی تو ملک کے کونے کونے سے افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکل آئیں۔ اس محاذ پر دشمن کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستانی قوم مذہب کے معاملے میں انتہائی جذباتی ہے اور دشمن اس سے بخوبی واقف ہے، اس لیے وہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے مختلف مسالک کے لوگوں کو آپس میں لڑوا کر قتل و غارت عام کروانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ نت نئے مذہبی کارڈ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نہایت ہی حساس اور گھناؤنا کھیل ہے۔ تمام مذہبی جماعتوں کو اس سے باخبر رہنا چاہیے۔ حال ہی میں دشمن نے سنی شیعہ کارڈ کھیل کر ملک میں بدامنی پھیلانے کی سازش کی۔ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی ناموں سے ایسے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے تھے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس میں سے زیادہ تر اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ پاکستان کے حساس اداروں نے بروقت حکومت کو اطلاع دی اور سنی شیعہ علماء کرام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چال کو شکست دی۔ سنی شیعہ بھائی بھائی کی ترغیب دے کر اس فتنے پر قابو پایا۔ مجھے ایک عالم کے تاریخی الفاظ یاد ہیں کہ پاکستان کا سنی سمجھدار اور شیعہ ہوشیار ہے۔ یہ وہ بیانیہ تھا جس نے دشمن کو چاروں چھانے چت کر دیا۔ اس لابی کا مقصد پاکستان کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنا ہے۔ یہ لابی بھارتی بیرونی فنڈنگ سے چلتی ہے، جس کے عوض یہ ہمارے اخلاقی اقدار اور روایات کو پیروں تلے روننا چاہتی ہے، ہمارے معاشرے سے حیا ختم کرنا چاہتی ہے۔ ہماری قوم کی ایک اہم طاقت ہماری اعلیٰ اخلاقی و ثقافتی اقدار اور ہمارا خاندانی نظام ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ متاثر ہوا تو معاشرے پر نہایت منفی اثر پڑے گا، جس کا ہماری بقا اور سلامتی پر بھی براہ راست اثر پڑے گا۔ اس لابی کے معصوم متاثرین پر
سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ انہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا قابل ترین دماغ ہے اور ان سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا، اور ان کے باقی ہم وطن نہایت ہی قدامت پسند ہیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ یہ لابی اپنا زہر ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ میں کافی حد تک اتار چکی ہے۔ ملک کے مختلف فورمز پر نہایت ہوشیاری سے کام کرتے ہوئے اس نے تاریخ کو مسخ کر کے ہماری نوجوان نسل کو اپنے اسلاف کی میراث سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے ہیروز کو ویلن بنا کر دکھایا گیا ہے۔ تاریخ اور ذوق مطالعہ سے نابلد نوجوان ان کے پروپیگنڈا کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ نہایت ضروری ہے کہ نوجوان نسل کو اس کی تاریخ سے جوڑنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، وگرنہ یہ نا علمی زہر قاتل ثابت ہوگی۔ یہ لابی ملک کے ادارے تباہ کرنے کا کام کرتی ہے، اداروں کو کمزور کر کے ریاست کو کمزور کرنا چاہتی ہے، جیسا کہ ملک کے اہم اداروں کی پالیسیوں کو افشا کرنا، بیجا تنقید کا نشانہ بنانا اور عوام پر ان کے اعتماد کو کمزور کرنا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جس شعبے میں ترقی ہو رہی ہو اس کی راہ میں رکاوٹ بننا، یا بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہو تو اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا، جیسا کہ پاکستان میں چائنا کے قونصلیٹ پر دہشت گردانہ حملہ، سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے پروپیگنڈا مہم چلانا وغیرہ۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کو کم کرنے کے لیے کراچی سٹاک مارکیٹ کی عمارت پر حملے کی کوشش کرنا، دوسری جانب سیاحت کی انڈسٹری کو نقصان پہنچانے کے لیے بم دھماکے، جھوٹی خبریں اور واقعات کا پلان کرنا شامل ہے۔ پاکستان کو جس قدر اس لابی نے نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو۔ یہ لابی پاکستان کے اکثر شعبہ ہائے زندگی سے متعلق غلط خبریں پھیلا کر انتشار، بدنامی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بھارت نے 65 ممالک میں 250 ایسی ویب سائٹس بنائی تھی جسے بھارتی را کا فرنٹ گروپ چلا رہا تھا، اور ان ویب سائٹس کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح سی پیک منصوبے کو متنازع بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں۔ بھارت نے منفی پروپیگنڈا پر مبنی 7 بلین کی میڈیا کمپین چلائی، جس کا مقصد سادہ لوگ، غیور پشتونوں اور محب الوطن بلوچوں کو ریاست کے خلاف ورگلانا تھا۔ بھارت کا قائم کردہ بلوچ ریڈیو سروس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پشتونوں اور بلوچوں کے نام پر ہزاروں فیک اکاؤنٹس بنا کر اداروں کی بدنامی کی کوشش کی گئی اور قوم میں لسانیت کو فروغ دینے کی ناپاک سازشیں کی گئیں۔ ففتھ جنریشن وار یا ہائیبرڈ وار سے پیدا ہونے والے مسائل لاتعداد ہیں، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یہ جنگ 22 کروڑ عوام کی جنگ ہے۔ اپنے وطن کو مستحکم بنانے کے لیے ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ دشمن کے خلاف سیسا پھیلائی دیوار بن سکیں۔ اس سلسلے میں ہماری نظر میں یہ اقدامات کافی مفید ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی، حتیٰ کہ مدارس میں بھی لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے، تاکہ پاکستان کی نوجوان نسل اس جنگ میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکے۔ ٹیکنالوجی میں جدت کے بعد حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی تعلیم میں بھی جدت لے کر آئیں۔ کمپیوٹر کے ایجاد ہونے کے بعد بطور مضمون اور تقریباً ہر لیول پر کمپیوٹر کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھایا جاتا ہے، لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی بطور مضمون پڑھایا جائے۔ علاوہ ازیں سوشل میڈیا کے استعمال اور ہائیبرڈ وار سے متعلق ایک ملک گیر آگہی مہم چلائی جائے، جس میں حکومت اور افواج پاکستان کے باہمی اشتراک سے مختلف شعبوں سے تعاون حاصل کیا جائے۔ اساتذہ، علماء کرام، شوبے سٹارز اور سپورٹس سٹارز کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور اساتذہ کی مدد سے اس مہم کو عام کیا جائے۔ نوجوان نسل کو پاکستان کے کلچر اور تاریخ سے مکمل آگہی دی جائے۔ مطالعے کا شوق پیدا کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ نوجوان نسل میں قومی کلچر کی اسٹڈی کے لیے بین الصوبائی سیاحت کو فروغ دیا جائے، کیونکہ مختلف کلچرز کو دیکھنے اور پڑھنے سے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، جو لسانی اور نسلی تعصبات کو شکست دے کر محبت پیدا کرتی ہے۔ تمام نجی تعلیمی اداروں، مساجد اور مدارس کی مکمل اسکروٹنی کی جائے اور پاکستان کی آئیڈیالوجی اور بزرگوں کی لازوال قربانیوں کے متعلق علم دینے پر زور دیا جائے۔ اخلاقیات کا درس دیا جائے، جبکہ تحصیل، ڈسٹرکٹ اور قومی سطح پر سوشل میڈیا اور ہائیبرڈ وار کے متعلق آگہی پھیلانے کے لیے مباحثے کروائے جائیں۔ افواج اور عوام کے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے میڈیا کی خدمات استعمال کی جائیں۔ ماضی کے بہترین ڈرامے لاگ، دھواں، الفا براوو چارلی اور اس طرح کے شاہکار بنائے جائیں
اور ان ڈراموں کو ری ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اس پر ایک سیریل بنائی جائے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ سیریل پاکستان میں مقبول ترین ترک سیریل اور تغل غازی سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل کرے گی، کیونکہ پورا پاکستان خود کو اس سیریل سے جڑا ہوا محسوس کرے گا۔ جلغار، پرواز ہے جنون اور شیر دل جیسی فلموں کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے تاکہ عوام تک اس کی رسائی ممکن ہو سکے۔ سوشل میڈیا کی اسکروٹنی کے لیے حکومت کی طرف سے قوانین بنانا اور اطلاق کروانا لازمی بنایا جائے۔ یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ایسے قوانین کا مقصد ہرگز اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہ ہو، مگر ان کا مقصد دشمن قوتوں کا اس آزادی کی آڑ میں ہمارے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کو روکنا ہو۔ دوستو، ہمیں اپنے ملک کو مستحکم بنانے کے لیے یہ جنگ ایک پرچم کے سائے تلے اکٹھا ہو کر لڑنا ہوگی۔ یہ جنگ پاکستان کے ہر شعبے کو ہدف بنا چکی ہے، اس لیے پاکستان کے تمام شعبوں سے لوگوں کو متحد ہو کر اس جنگ کو جیتنا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں قوم کو آگاہ کرنا ہوگا کہ 5th جنریشن وار کیا ہے اور یہ کیسے لڑی جاتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے اور کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے، اور پھر مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا، کیونکہ یہ ہماری بقا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ فرینڈز، یہ انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے۔ ماضی میں جو کردار سپاہی کے ہاتھ میں موجود ایک ہینڈ گنریڈ کیا کرتا تھا، آج وہی کام کی بورڈ سے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نظر آنے والی خبر، معلومات یعنی انفارمیشن کو جانچ پرکھ کر ہی اسے آگے شیئر یا پھر اپنا رد عمل دینا ہوگا۔ یہ نہ ہو ہم بغیر سوچے سمجھے آج کے دور کے سب سے کارآمد ہتھیار کا نشانہ بن رہے ہوں اور دوسروں کو بھی بنا رہے ہوں۔ کیونکہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، لہٰذا اس میں ہر پاکستانی پاک فوج کا سپاہی ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ بھی اس جنگ میں اپنے ملک کے دفاع میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری یہ کاوش زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں ہر حال میں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ یہ ملک ہمارے مستقبل کی ضمانت ہے۔ مسائل ہر قوم اور ملک کو درپیش ہوتے ہیں، مگر جہد مسلسل اور یقین محکم سے ہی ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دشمن کے اس پروپیگنڈے کے زور پر مسلح جنگ میں ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، یقین کو مضبوط اور ایمان کو قائم رکھنا ہے۔ پاکستانی قوم اور افواج نے ماضی میں بھی ملک دشمن قوتوں کو شکست فاج دی تھی، اور اب بھی انشاءاللہ سرخرو ہم ہی ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہماری طاقت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ پاکستان کل بھی ایک تابناک حقیقت تھی، اور انشاءاللہ آنے والے زمانوں میں بھی ایک زندہ حقیقت رہے گا۔ پاکستانی قوم اور افواج پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔